بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات حمد و ثنا اور شکر ادا ہے اس اللہ کا جو رب العالمین ہے اور اس نے ہمیں انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ انسان کے لیے اس نے جہاں اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو انسان کی تمام ضروریات و احتیاجات کو پورا کرنے کی ڈیوٹی دے دی ہے، اور ہم سب گواہ ہیں
کہ یہ کائنات مسلسل و متواتر اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو مکمل طور پر انجام دے رہی ہے، اور ہم اس زمین پر بسنے والے انسان اپنی تمام ضروریات اور احتیاجات کو پورا کر کے اپنی دنیاوی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ پھر ہمارے اللہ رب العالمین نے فقط دنیا ہی تک کے معاملات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے حضرت انسان کے لیے دنیا کے بعد ایک آخرت بھی بنائی ہے، جس آخرت کو اس نے لامحدود رکھا ہے، اور اس میں اس نے ایک جنت بنائی ہے جو لامحدود ہے، اور ایک جہنم بنائی ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ لامحدود جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور محمد و آل محمد جیسے معصوم پیشوا روانہ فرمائے ہیں، اور اعلان کیا ہے کہ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اور قرآن کی تفسیر و تشریح اور اس کی ساری وضاحتیں محمد و آل محمد کے اقوال سے حاصل کرے گا، محمد و آل محمد کی سیرت و کردار اور ان کے افعال سے حاصل کرے گا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجوں گا، اور اسے جنت الفردوس کا وارث قرار دے دوں گا۔ جو حضرات ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے قلبی طور پر آمادہ ہیں اور عملی طور پر کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیوں کے لیے، فلاح و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اور ساتھ اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم یہ وفا کرو گے اور پوری طرح اطاعت کو انجام دو گے تو میں جہنم میں جتنے گھر میں نے بنائے ہیں وہ دشمنان کو دے دوں گا، اور جنت میں تمہیں ان کے بدلے اضافی گھر بھی عطا کر دیے جائیں گے۔ لہذا جنت کے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمات حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو آمادہ رکھیے، اپنے اعمال کو بجا لائیے، اپنے خالق کو راضی کیجیے، محمد و آل محمد کی تابعداری میں شک نہ کیجیے، اور قرآن پر مکمل ایمان رکھیے، اور پھر یقین رکھیے کہ تم جنت کے وارث ہو اور جنت تمہاری ملکیت ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ 18ویں پارے کی یہ پہلی سورہ مبارکہ، جسے سورہ المومنون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بظاہر ایک روایت کے مطابق یہی وہ صورت ہے کہ جب مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جوف کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی تھی، جبکہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا اور اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار نے شک ہو کر علی مولا کی والدہ کو اندر آنے کی دعوت دی تھی، اور اس طرح علی مولا
चौफ काबा में मुतवल्लिद हुए। फिर तीसरे दिन दीवार दोबारा शगाफ्ता हुई। बीबी ताहिरा हज़रत फ़ातिमा बिनतुल असद सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर बावाज़ बुलंद सलावत अली मौला को हाथों पे उठाए हुए बाहर तशरीफ़ लाई। अली मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे आए। अली मुस्कराए तो अली ने कुरान जो पढ़ना शुरू किया तो उसके यही अल्फाज थे, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। और पैगंबर ने फरमाया, हाँ सारे मोमिनीन तेरी वजह से कामयाब हो गए। ये आयात जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, ये रिवायत के मुताबिक वही आयात हैं जो क़द अफ़लहुल मोमिनून से शुरू होती हैं और हम फ़ीहा खालिदून पे ख़त्म होती हैं। अल्लाह जाने वो कितना खूबसूरत लम्हा होगा जब रसूल अकरम अपने पर बात को नाज़िल होने कुरान को हज़रत अमीरुल मोमिनीन की ज़ुबान मुबारक से मोजिज़ाना तौर पर सुन रहे थे। कुरान बाद में नाज़िल हुआ था, लेकिन अल्लाह ने ये आयात अली वली की ज़ुबान पर उस दिन पहले ही जारी फरमा दिए थे। खुदावंद ताला हम सबको इन आयात के बिल एजाज़ होने पर ईमान नसीब फरमाए और हम में से हर एक को इस ईमान के ज़रिया जन्नतुल फिरदौस का हक़दार होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं ये समझता हूँ जितनी भी दुआएं मंगवाई गई हैं और सारे हज़रात ने अपने अपने इल्तिमास से दुआ करके अपने हक़ में दुआएं मंगवाई हैं, शायद वो सारी दुआएं बरहक़ हैं, लेकिन ये दुआ जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जन्नतुल फिरदौस तक अपने ईमान और अमल के ज़रिए पहुँचना, अल्लाह आपको इस दुआ में कामयाबी नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस तक पहुँचने की कामिल तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। और ये भी दस्तूर है, कानून इलाही है, कुरान और हदीस का भी यही मफ़हूम है कि जब कोई दुआ मंगवाओ या दुआ मांगो तो कुछ दुआ के लिए शराइत भी होती हैं। दुआ तब कबूल होती है जब इंसान अपने इख्तियार को दुआ के हक़ में इस्तेमाल करे। ऐसा ना हो जो तू खुद कर सकता है वो ना करे और फ़कत दुआ पर भरोसा करके बैठ जाए, तो ये इस्लामी दस्तूर नहीं है। मसलन आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ और रोज़ी में वुसअत और बरकत अता फरमाए, तो इसके लिए आपको रोज़ी कमाना पड़ेगी या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे और आप पर आसमान से बोरियां नाज़िल हो जाएंगी और अल्लाह आपकी दुआ को इस तरह कबूल करेगा, तो वाज़ेह है कोई अक्लमंद और कोई दाना इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह जो हज़रात औलाद के लिए दुआ मंगवा रहे हैं, क्या वो शादी करेंगे तो औलाद होगी या वो चाहते हैं कि शादी किए बग़ैर हमें बेटा मिल जाए, तो ये हज़रत मरियम को तो मिल सकता है। सारी कायनात की ख़वातीन मरियम नहीं हो सकती, और कोई ऐसा समझता है तो गलत समझता है, जिससे मतलब ये निकला कि जो हमारे इख्तियार में है वो हम ज़रूर करें और उसके बाद अल्लाह से इल्तिजा करें कि खुदावंदा जो मेरे ज़िम्मे था वो मैंने किया है, बाकी तेरे इख्तियार में है और तू अपने इख्तियार को मेरे हक़ में इस्तेमाल फरमा। तो यकीनन शब आशूर की आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, इस शर्त के साथ
جو خود کرنا ہے وہ ضرور کیجئے، جو اس شرط پر راضی ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ تو کیا خیال ہے جنت الفردوس تک بھی پہنچنے کا پروگرام ہے؟ جی ہے یا نہیں؟ جس کا ہے بلند نعرہ حیدری، پوری توجہ کے ساتھ جنت الفردوس جانے کے لیے بآواز بلند نعرہ حیدری، اور جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنے کے لیے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ سیدھے جنت جائیں یا تھوڑا سا درمیان میں سے ادھر ادھر سے ہو کے جنت جائیں۔ جی ذرا تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی غور کیجئے۔ کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کچھ عرصے تک سزا بھگتنے کے بعد جنت جائیں گے؟ تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیجئے۔ یعنی ایک ہے سیدھا جنت جانا، راستے میں ذرا بھی کسی سزا کا مستحق نہ ہونا، سزا ایک لمحے کے لیے بھی نہ پانا، اور سیدھا جنت جانا ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ میل چھیل اتروا کر پھر جنت جانا۔ آپ کو کون سی جنت مطلوب ہے؟ جی شب عاشور ہے، آپ سارے متوجہ ہیں۔ یہ جو آپ نے 3 نعرے لگائے، بلکہ اور بھی نعرے اسی مقصد کے لیے ہیں، یہ سیدھی جنت جانے والی صورتحال کے لیے ہے یا درمیان میں ادھر ادھر کچھ میل کچیل اتروا کے جنت جانے کا پروگرام ہے؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ جی سیدھی جنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں ان کا موت سے پہلے علاج کر لینا چاہیے۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہم معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ ویسے تو ہماری امت میں 14 ہیں، اگرچہ ہمارے ایمان کے مطابق ہر نبی بھی معصوم ہوتا ہے، ہر رسول بھی معصوم ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر سارے معصوم ہیں، 313 رسول سارے معصوم ہیں، 5 اولو العزم سارے معصوم ہیں، 12 امام سارے معصوم ہیں، بی بی مریم معصومہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا یہ سب معصوم ہیں۔ ان سب معصومین کی ارواح کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ چیزیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ اگر باتیں کسی کو بھولی ہوئی ہیں تو ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ ساری ہستیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور تمام رسول، اور رسول اکرم سے لے کر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک تمام ہمارے ائمہ، اور خواتین میں سے 2 خواتین، ایک حضرت مریم اور دوسری سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب معصومین ہیں اور ہر قسم کی گناہ سے پاک ہیں۔ ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے اور ان کے توسل سے اپنے جنت کا حقدار بننے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ باقی سارے ہم غیر معصوم ہیں، اور غیر معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی گناہ صغیرہ یا ایک گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو سیدھی جنت جانے کے لیے اس گناہ کے بارے میں کیا ہوگا؟
اگر گناہ بخشا جائے گا تو ہم جنت سیدھے چلے جائیں گے، اگر گناہ نہ بخشا گیا تو پھر کچھ نہ کچھ میل چھیل اتروانی پڑے گی۔ گناہ کم از کم ایک میل تو ہے نا، روح پر ایک میل تو ڈالتا ہے نا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ بہت سارے گناہ اللہ نے ایسی بھی قرار دیے ہیں جن کو غم حسین کے آنسو معاف کرا دیتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن کم از کم اتنا ایمان ہم ضرور رکھتے ہیں کہ یہ آنسو جو آپ کے غم حسین میں آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ آہیں جو تم امام مظلوم کے غم میں بلند کرتے ہو، یہ چیخیں جو مولا حسین کے غم میں ہوتی ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور رو رو کے کہہ رہے تھے، اے اللہ رحم کر ان آہوں پر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے، اے اللہ رحم کر ان آوازوں پر چیخوں کی شکل میں جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے، اے اللہ رحم کر ان آنسوؤں پر اور ان آنکھوں پر کہ جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے۔ یہ تیری وہ عظیم نعمت خدا ہے اے عزادار جو تجھے نصیب ہوئی ہے۔ تم پر کتنا بڑا احسان ہے اپنے ان بزرگان کا جنہوں نے تجھے عزاداری کی محبت سے سرشار کیا ہے۔ کیا خیال ہے، عزاداری محبت سے ہوتی ہے یا جبری ہوتی ہے؟ جتنے آپ اتنے شب عاشور کی اس عظیم محفل میں اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، یہاں تو آپ جو آئے ہیں سو آئے ہیں، پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، ہر طرف عزاداری ہو رہی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر ملک میں ہر طرف عزاداری ہو رہی ہے۔ اللہ جانے حسین تیری عظمت کتنی بلند ہے، کسی کو شاید اتنا یاد نہ کیا گیا ہوگا، نہ کر رہے ہوں گے، نہ کریں گے جتنا مولا حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ عزاداری محبت کا نتیجہ ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ ہمارے یہ برادران تشریف لائیں، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو میں اللہ سے التجا کر رہا ہوں، خداوندہ ان ہستیوں پہ رحم فرما جنہوں نے ہمارے قلب میں عزاداری کی محبت کا بیج کاشت کیا۔ کوئی دولت اتنی دولت نہیں جتنی یہ محبت قیمتی ہے۔ اس محبت کے مقابل میں کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر تو غم حسین سے اور مولا حسین سے محبت نہ رکھتا تو تیری کوئی آنکھ نہ بھیگتی، تو کبھی غم حسین میں آہیں بلند نہ کرتا، تو نہ روتا نہ ماتم کرتا۔ اس لیے میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، خداوندہ ان ہستیوں پہ رحم فرما، ان کو بخش دے، ان پر اپنی کرم نوازیاں نازل فرما جنہوں نے ہمارے قلوب میں عزاداری کی محبت کو کاشت کیا تھا۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو اس لیے عزیزان محترم، عزاداری خود ایک ایسا وسیلہ ہے جو تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن کئی گناہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں
کہ جن کی بخشش کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں، اگر ان شرائط کو پورا نہیں کی جائے تو خود بخود ان کو معافی نہیں مل جاتی. جس طرح کہ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا، نماز کیسا واجب ہے. ساری اس عشرے کی تقاریر کا اکثر حصہ نماز کی اہمیت اور اس کے وجوب پر ہے. نماز کیا ایسا ہے کہ بندہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی کوئی قضا ہوگی یا نہیں؟ قضا کرو گے تو بخشے جاؤ گے یا قضا کے بغیر بخشے جاؤ گے؟ شرط ہے شریعت اسلامی میں کہ تمہیں جو نمازیں تم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے. اس سے آگے بڑھتا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق کھا لیا ہے، کسی کی زمین چھین لی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اب جب تک وہ مظلوم معاف نہ کرے کیا گناہ معاف ہوگا؟ عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ مظلوم معاف کرے گا تو گناہ تیرا معاف ہو جائے گا. یہ گناہ موت سے پہلے معاف ہونا چاہیے یا موت کے بعد؟ کیا کریں ہم؟ اس صاحب حق کا حق ادا کریں. جو ہم نے اسے لوٹا ہے اسے واپس کریں، جو ہم نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے اسے واپس کریں. شب عاشور ہے، اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جھانک لینا چاہیے اور اس معاملے میں جدی اور سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ مروں تو ایسا نہ مروں کہ لوگوں کا حق اپنی گردن میں لے کے مروں. جو حقوق مردم کو ادا کرنے کے لیے قلب میں خلوص پاتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں. آج فقط ایک آیت کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور میرے خیال میں اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جنت الفردوس کی پہلی شرط یہ ہے کہ المؤمنون، بندے کو مومن ہونا چاہیے. جنت میں مومن جائیں گے یا غیر مومن جائیں گے؟ اللہ نے مومنین کے لیے جنت بنائی ہے یا غیر مومنین کے لیے؟ غیر مومنین میں کافرین بھی آتے ہیں، غیر مومنین میں مشرکین بھی آتے ہیں، غیر مومنین میں منافقین بھی آتے ہیں. تو کیا کافرین کے لیے جنت ہے؟ نہیں. مشرکین کے لیے جنت ہے؟ نہیں. منافقین کے لیے جنت ہے؟ نہیں. منافقین کے لیے تو اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقوں کے لیے تو میں نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بنایا ہے جس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں جب تک ہم مومنین میں سے قرار نہیں پائیں گے جنت کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کے دل میں حب محمد و آل محمد کو کاش فرمایا ہے. اس لیے کہ حب محمد و آل محمد کے بغیر مومن ہونے کا کوئی امکان. جو رسول سے محبت ہی نہ کرے، جس کے دل میں پاک رسول کا بغض ہو، کیا خیال ہے اس کے لیے کوئی جنت کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور جو رسول سے بغض کرے وہ بھی جہنمی، اور جو آل رسول سے بغض کرے، سچی بات فرمائیے. ایک صلوات پڑھیے. یہ جن پہ آپ نے صلوات پڑھی ہے ان سے محبت ہے تو صلوات صلوات ہے. محمد و آل محمد سے محبت ہے تو صلوات میں خلوص ہے. اور اگر کوئی محمد یا آل محمد سے بغض رکھے تو پھر اس کی صلوات منافقت ہے یا مخلصانہ ہے. تو اس لیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب تک محمد و آل محمد کی محبت کسی شخص مومن و مومنہ کے دل میں کاش نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان پیدا نہیں ہوتا. آؤ اللہ کا شکر ادا کریں. خداوند تعالیٰ نے ہمیں
ایمان نصیب فرمایا ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ یہ ایمان ہمارے دل میں محفوظ رکھ اور ہم سے واپس نہ لے، تاکہ ہم اسی ایمان پر فوت ہو جائیں۔ مرنا ہے یا نہیں؟ مرنا ہے نا؟ پتہ تو نہیں ہے کب مرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یعنی حب محمد و آل محمد کا سودا کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، دل سے محمد و آل محمد نکلنے نہ پائے۔ الحمدللہ ان مجالس اعزاء کا یہ اثر اور مرتب ہوتا ہے، اور ہمارے سارے اہل ایمان ذکر آل محمد کے طفیل، آل محمد کی محبت پر کسی قسم کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ آیات کہتی ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جنت الفردوس میں جائیں گے جو نمازی ہوں گے اور اپنی نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہوں گے۔ نماز اکڑ کے پڑھنی چاہیے یا جھک کے پڑھنی چاہیے؟ بندہ بن کے پڑھنی چاہیے یا فرعون بن کے پڑھنی چاہیے؟ عبد ہو کے پڑھنی چاہیے یا کوئی اور بلا بن کے پڑھنی چاہیے؟ اور فقط ظاہر میں خشوع ہونا چاہیے یا باطن میں بھی خشوع ہونا چاہیے؟ اوپر سے فقط سر جھکا ہوا ہونا چاہیے یا دل بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے؟ واضح ہے کہ قلب میں جب تک خشوع نہ ہو تو ظاہری خشوع منافقت کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمارے قلوب کو خشوع کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں دلی طور پر اللہ کے سامنے خاشع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اگر خشوع سیکھنا ہے تو تھوڑا سا آل محمد کی سیرت پہ نظر ڈالیے، کائنات میں تمہیں کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اتنا خاشع ہو جتنے علی خاشع تھے، جتنی زہرا خاشعہ تھی، جتنے پنجتن پاک اور محمد و آل محمد خاشعین میں سے تھے۔ خشوع اگر سیکھنا ہے تو ان پاک خاندان کی ہستیوں سے سیکھیے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ کے لیے جب خشوع پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی جان بھی اللہ کے لیے دینا آسان ہو جاتی ہے، اپنی جان بھی اللہ کے لیے دینا آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر دل اللہ کے سامنے نہ جھکا ہوا ہو تو شیطان کو فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی قربانی کے لیے انسان کو تیاری نہیں کرنے دیتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا ہے تو پھر دیکھ کہاں کہاں حسین مولا نے قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اتنی بڑی قربانی دلیل ہے، جتنی بڑی قربانی مولا حسین نے دی ہے اتنا بڑا ہی خشوع پایا جاتا تھا زہرا کے لال کے دل میں، اتنا زیادہ ہی خشوع و خضوع میں امام حسین تھے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، جتنے تمہارے آنسو بہتے ہیں آل محمد کی قربانیوں پر، یاد رکھیے جن پر تمہارے آنسو بہتے ہیں انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دامن آل محمد سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اس سے زیادہ میں شاید آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ اور وہ لوگ، وہ مومنین جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں گے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع بیٹھا ہے۔ لغو کا معنی کیا ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں فضول، عبث، بے فائدہ، بے مقصد، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے، جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے، جس حرکت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے، جس کردار کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو وہ لغو ہے۔ اس لیے باطل لغو کے کھاتے میں آتا ہے یا
باطل میں لغو نہیں ہوتا ہے. ہر باطل لغو ہونا چاہیے یا نہیں؟ باطل جتنا لغو ہوتا جائے گا اتنا حق بلندتر ہوتا جائے گا. اس لیے آگے بڑھتے ہیں. آیا جھوٹ بولنا، سارے دانا میرے ساتھ تعاون کیجئے. جھوٹ بولنا جس کو اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کاذب بننا، کذب کرنا، جھوٹ بولنا، اسے میں لغو کے کھاتے میں رکھوں یا لغو سے بچا کے رکھوں؟ جو جھوٹ بولنے کو لغو مانتا ہے وہ ایک صلوات پڑھے. اچھا جھوٹ بولنا تو لغو ہو گیا، جھوٹ سننا. میں اب آپ سے ہی پوچھوں گا، میں نہیں بتا سکتا، آپ خود اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ کیجئے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا نور عطا فرمایا ہے جو آپ کی انسانیت کا شرف ہے. انسان اشرف المخلوقات اپنی عقل و فکر کی بنیاد پر ہے یا اپنے پیٹ کی بنیاد پر ہے؟ عقلی ہے نا جو انسان کو اشرف المخلوقات کہلواتا ہے. تو سارے ماشاءاللہ عقل مند بیٹھے ہیں، اپنے عقل مند ہونے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. صلی علی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے. بحیثیت ایک عاقل کے، عقلاء میں سے ہونے کے، ایک فیصلہ کیجئے. جھوٹ بولنا تو لغو ہے، جھوٹ سننا، جتنا ٹائم آپ کا جھوٹ سننے میں لگے گا آیا وہ لغو کے کھاتے میں جائے گا یا لغو کے کھاتے میں نہیں جائے گا؟ اور آج کل ماحول کیسا ہے؟ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جلدی سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھ، خود اپنی عقل سے پوچھ. اور چونکہ دین اسلام عین عقل ہے، اللہ کا کوئی حکم عقل کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے. ہمارے ہاں علماء نے لکھا ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الاسلام. جس چیز کا عقل نے حکم دیا ہے اسلام نے بھی اسی کا حکم دیا ہے. جس کا اسلام نے حکم دیا ہے عقل نے بھی اسی کا حکم دیا ہے. تیری عقل ویسے تجھے دھوکہ دے یا شیطان تیری عقل کو غلط راستے پہ استعمال کرے وہ بات اور ہے، لیکن جسے کہتے ہیں عقل سلیم یعنی شیطان کے باروں سے بچی ہوئی عقل، اگر اس پہ تو بھروسہ کرے گا تو تجھے عقل وہی فیصلہ دے گی جو فیصلہ تجھے شریعت محمدی دے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ. جھوٹ بولنے میں جتنا وقت صرف ہوگا وہ بھی لغویات میں گیا، اور جھوٹ سننے میں وہ کس میں گیا؟ لغویات میں گیا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون. وہی لوگ فلاح پائیں گے، دوسرے الفاظ میں وہی جنت جائیں گے، انہی کا نتیجہ بہتر رہے گا جو لغو سے منہ موڑیں گے اور اعراض کریں گے. یعنی ان کی محبت نہ جھوٹ بولنے سے ہوگی نہ جھوٹ سننے سے ہوگی. سائنس نے ترقی کی الحمدللہ، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے آلات پیدا کیے. آخری جو ترقی آج کل ہمارے سامنے ہوئی ہے وہ ٹچ موبائل کی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹی وی سے بازی لے گئے، اخبار کو ریڈیو نے ختم کر دیا، ریڈیو کو ٹی وی نے ختم کر دیا، ٹی وی کو اب بولیے ٹچ موبائل. بتائیے اس ٹچ موبائل کی ترقی سے تو کوئی انکار نہیں، اور اتنی بڑی کوئی محبوب مشین وجود میں آئی ہے
کہ کوئی مرد بھی اس سے نہیں بچ سکتا اور کوئی خاتون بھی اس سے دور. میرے خیال میں جتنے مومن آتے ہیں اکثریت کے پاس ٹچ موبائل ہوتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی 100% نہ کہوں 90-80% تو لوگوں کے پاس ٹچ موبائل ہے ہی. اس ٹچ موبائل پہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا. میرے خیال میں اس موضوع کو یہیں چھوڑ دوں تو اچھا ہے. کائنات کے سارے جھوٹ اس ٹچ موبائل میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کائنات کی ساری برائیاں جن تک بندہ نہیں پہنچ سکتا تھا وہ میری جیب میں آ گئی ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا ایک برائی کرنے کے لیے شہر کی کسی گندی گلی کو تلاش کرنا پڑتا تھا. جو جاتے تھے ڈر ڈر کے جاتے تھے. شریف اس گلی میں جانا اور اس سے گزرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا. اگر کوئی چلا بھی جاتا تو مورد تہمت قرار پاتا تھا. لیکن آج بتائیے، میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، برائی کرنا خود ایک برائی ہے، برائی پھیلانا اس سے بھی بڑی برائی ہے. ایک ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آیت تو آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے کہ نماز کس کس چیز سے روکتی ہے؟ عن الفحشاء والمنکر. فحشاء اور منکر میں کیا فرق ہے؟ عام برائی برائی ہے، لیکن اگر اس برائی کو بے پردہ کیا جائے اور پوری کائنات میں اسے پھیلا دیا جائے، اسے کہتے ہیں اشاعت الفحشاء. برائی کو بے پردہ کر کے اتنا ننگا کرنا کہ اس برائی کو کوئی دیکھے بغیر نہ رہ سکے. میں معذرت خواہ ہوں، کل ہم لوگوں سے جو آپ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے یا نہیں؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا من یعمل مثقال ذرۃ، پڑھیے، خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ایک ذرے کے وزن کے مطابق عمل خیر کیا اس کی وہ جزا پائے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے وزن برابر عمل شر کیا یعنی برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا توجہ دلاؤں، میں پرانے زمانے کی مثال دوں گا، ورنہ تو آج کل ایٹمی دور ہے. ایٹم ہوتا ہی ذرہ ہے. ایٹم کا ہمارے اردو زبان میں کیا معنی ہوگا؟ ذرہ. لیکن پرانے زمانے میں ہمیں استاد یوں سمجھاتے تھے، اگر ذرے کو دیکھنا ہے تو ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاؤ جس کے باہر سورج چمک رہا ہو اور جدھر سورج ہو ادھر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، تو سورج کی کرن اس سوراخ سے آپ کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوگی اور ایک نور کی لکیر بن جائے گی. بنتی ہے. اس نور کی لکیر کی اب عجیب کشش ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، اندھیرے کو دیکھتا ہے تو تنگ پڑ جاتا ہے، نور کی طرف خود بخود نگاہ جاتی ہے. آپ اس اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور اندر ایک نور کی لکیر آ رہی ہوگی تو آپ ہر وقت اسی نور کی طرف دیکھتے رہیں گے یا اندھیرے کو دیکھتے رہیں گے؟ انسانی فطرت یہ نور کی طرف کشش ہوتی ہے. تبھی میں سوچتا ہوں نور چونکہ پرکشش ہوتا ہے اس لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو نور بنایا. یا اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. 5 انوار کو حضرت آدم نے دیکھا، پوچھا ان انوار کو اللہ تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اے آدم، میں نے انہیں تجھ سے پہلے خلق کیا ہے.
انہیں تیری نسل سے بھی میں قرار دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر ان 5 کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بلند واسطے نعرہ حیدری۔ فرمائیے نور میں کشش ہوئی یا نہ ہوئی؟ جی، اور کشش ہوئی تو آپ نور کی طرف کھینچیں گے۔ جب آپ نور کی طرف کھینچیں گے تو آپ کے لیے نور سے محبت آسان ہو جائے گی یا مشکل؟ اگر آسان ہو جائے گی، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط یہی مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، اور اللہ نے میرے قربا کو ایسا بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیے پرکشش ہیں، مقناطیس ہیں، تیرے لیے ان کی طرف جانا مشکل نہیں ہے، نہ جانا مشکل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مودت فی القربہ کوئی جبری نہیں ہے، فطری ہے۔ باواز بلند صلوات۔ تو یہ جو نور کی لکیر کی میں نے آپ کو مثال دی، آپ جب اس نور کو دیکھیں گے تو فقط نور ہی نظر آئے گا یا اس لکیر میں کچھ ذرات بھی نظر آئیں گے؟ اس ایک لکیر میں کتنے ذرے؟ ایک دھاگے جتنی لکیر ہوگی، ذرے کتنے ہوں گے؟ ہزار، ہاں لاکھوں بھی کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان لاکھوں ذرات میں سے ایک چھوٹے سے ذرے کو سامنے رکھیے اور اللہ فرماتا ہے جس نے اس ذرے برابر بھی کوئی برائی کی اسے سزا لینا ہوگی، ذرہ برابر نیکی کی تو جزا ملنا ہوگی۔ کیا کرے اللہ کے لیے ذرہ برابر نیکی کی جزا دینا اور ذرہ برابر برائی کی سزا دینا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اللہ کے لیے جی حساب و کتاب بھی آسان ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے نہ حساب مشکل ہے نہ کتاب مشکل ہے، وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے، تیرے کمپیوٹروں کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ فرمائیے کہ ایک ذرے برابر کا جب اس نے حساب لینا ہے تو یہ جو ہمارے جیب میں ہے اس کا بھی کوئی حساب دینا ہوگا۔ میرے خیال میں آگے بڑھوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ٹچ موبائل فقط سننے کی چیز ہے یا دیکھنے کی چیز ہے؟ دیکھنے کی بھی ہے اور سننے کے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے کا بھی حساب دینا ہوگا اور سننے کا بھی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن بھولنا نہیں چاہیے، کان، آنکھ، دل، اللہ فرماتا ہے سب کا میں نے سوال کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ میں ایک سلو موشن ہوتا ہے۔ سلو موشن میں کیا ہوتا ہے؟ جو گیند 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچتی ہے اس کو وہ 10 منٹ تک بھی چلا سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں سلو موشن میں؟ یہ سلو موشن کیسے بن جاتا ہے؟ میں نے جب کچھ ماہرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا قبلہ یہ جو 1 منٹ میں تصویر بناتا ہے نا کیمرہ، یہ ایک تصویر نہیں ہوتی، یہ ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر اس کیمرے کے فن کو سمجھتے ہوں گے۔ 1 منٹ کے لیے اگر آپ نے گیند پھینکی، بلکہ منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، ادھر سے گیند وہاں بلے پہ پہنچی، پھر بلے کے ماری اور وہ کہاں سے کہاں چلی گئی، یہ گیند جو جاتی ہے، کیمرہ تو آپ کو 1 مرتبہ تصویر دکھاتا ہے، لیکن اصل میں کیمرے کے اندر یہ 1 سیکنڈ کی تصویر ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔
اور جب کوئی ماہر اس کو ان ہزاروں تصویروں کو سامنے لے آنا چاہتا ہے تو سلو موشن کو استعمال کرتا ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے یہاں سے وہاں جانے والی جو گیند ہے وہ تجھے ہر تصویر میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تیرا میرا کسی چیز کو دیکھنا اتنا نہیں ہے، بلکہ ہر دیکھنے میں کئی دیکھنے ہیں، ہر نظر میں کئی نظریں ہیں، اور یہ کتنی نظریں ہیں، جتنی بھی ہیں کس نے بنائی ہیں؟ میری آنکھ کس نے بنائی ہے؟ دیکھنے کی طاقت اسے کس نے عطا کی ہے؟ کیمرہ بیچارہ تو اسی دیکھنے والی طاقت کی نقالی کرتا ہے، اور سائنس تو نقالی ہی کا نام ہے۔ تو اللہ نے جو تیری آنکھ بنائی ہے، اللہ فرماتا ہے آنکھ میں نے دی ہے، میں آنکھ کا حساب لوں گا سلو موشن۔ اگر اللہ چلا دے گا اس ٹچ موبائل کا سلو موشن تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کا کوئی حساب سخت ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے عزیز مہربانو، لو ٹچ موبائل لیکن خیر کے لیے استعمال کرو، شر کے لیے استعمال کرنے سے بچو۔ اگر میرا مشورہ اچھا ہے تو ایک صلوات سے تائید تو کر لو۔ اشاعت الفحشاء سب سے بڑا جرم ہے، برائی کرنا ایک جرم ہے، برائی دکھانا کسی ایک کمرے میں ایک نقطے پر کسی نے برائی کی اور اس ٹچ موبائل نے اس برائی کو اٹھایا، کہاں کہاں پہنچایا، آن ایئر ہو گئی۔ دنیا کے ہر دیکھنے والے نے اس چھپی ہوئی برائی کو دیکھا جو برائی کرنے والے نے چھپ کے کی تھی، اور اس کو پھیلانے والے نے پورے عالم کو دکھایا۔ کیا خیال ہے اللہ اس کے دکھانے کو پسند کرتا ہے؟ میرے خیال میں آپ ناراض ہو گئے۔ برائی کرنے والے کی برائی معاف ہو جائے گی جب وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا تو اس کی برائی معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم صحیح ہے یا غلط ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اور قرآن کہتا ہے تو توبہ کر، میں معاف کروں گا۔ جو بذریعہ توبہ اللہ سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک صلوات پڑھ لے۔ لیکن جس نے اس برائی کو اٹھایا اور آن ایئر کیا، اس نے اس برائی کو کتنی برائیوں میں تبدیل کر دیا۔ کل اسے توبہ کرنی ہے تو ان سب کو نیکی کی طرف لائے، مذاق نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ان تمام ٹی وی اور ان تمام لوگوں سے جو صحافت پہ کام کر رہے ہیں اور جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، برائی ہے اسے وہاں رہنے دو۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ اٹھا کے پوری دنیا کو دکھا؟ حکومتوں کو بھی اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اشاعت الفحشاء ایک علیحدہ جرم ہے، بنام صحافت اور بنام اس کے کہ میں نے کسی کی برائی کو آگے پھیلا دیا ہے کوئی جرم نہیں ہے، اس نے نہ کی ہوتی تو میں نہ پھیلاتا، نہ اس نے کی ہے وہ معافی مانگے گا، تو نے جو کی ہے۔ اور مجھے بتائیے، یہی جو تازہ قصہ ایک خاتون کے اوپر حملے کا ہوا ہے لاہور میں، اگر یہ قصہ وہیں رہ جاتا تو اتنا پاکستان بدنام ہوتا؟ انصاف سے مجھے بتائیے، اگر وہ قصہ وہیں دب جاتا یا وہیں رہ جاتا اور اس کو دنیا میں آن ایئر نہ کیا جاتا تو پورا ملک بدنام ہوتا کہ عورتوں کی کتنی توہین ہو رہی ہے لاہور میں۔
اور آج صحافی ہیں، بڑے نواب بنے ہوئے ہیں، کیمرہ لیتے ہیں اور پھر اسے فوراً آن ایئر کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ میرے خیال میں یہ باتیں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ کیا خیال ہے، برائی گھٹنا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ جی آپ کی عقل بھی یہی کہتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو برائی ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر برائی ہو بھی جائے تو اس کو کم ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ اس کے برے اثرات مزید بڑھنا چاہیے، اس کے گندے اثرات نہ فقط یہ کہ تیرے گھر تک رہیں بلکہ وہ پہنچ جائیں پورے عالم تک، اور تیرے دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ فقط تجھے بدنام کریں بلکہ تیرے دین کو بدنام کریں، تیرے مذہب کو بدنام کریں، تیرے ملک کو بدنام کریں، تیری قوم کو بدنام کریں، اور تو اسے آزادی کے نام پر جائز سمجھے۔ اگر میری باتیں غیر معقول ہیں تو مجھے واپس کر دیجئے، میں نے تو پہلے سے کہا۔ اسی لیے میں آپ سے پہلے کہہ چکا، میں باتیں آج فقط عقل کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ آپ کی عقل اسے قبول کرے تو مان لو۔ اپنی اپنی عقل کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ایک طاقت ہے نا، منفی طاقت، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کے شرف کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کے شرف کو بڑھانا چاہتا ہے؟ اشرف المخلوقات جو انسان ہے تو ایک شرف رکھتا ہے نا، شیطان اس کے شرف کا دشمن ہے یا اس کے شرف کا حامی ہے؟ دشمن ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ایسی چالیں چلے گا نا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، شیطان اکیلا ہے یا اس کا بھی لشکر ہے؟ جی یعنی شیطان ایک ہے یا شیاطین ہیں؟ اچھا، جو شیاطین ہیں وہ فقط چھپے ہوئے جن ہیں یا کوئی انسان بھی شیطان ہوتا ہے؟ یعنی لشکر شیطان میں انسانوں کی بھرتی بھی ہوتی ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو دہرا چکا ہوں، آج پھر دہرا لیتا ہوں۔ پڑھیے سورہ قرآن مجید کی آخری سورہ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس ساتھ ساتھ پڑھو تو اچھی بات ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آخر میں کیا ہے؟ من الجنت۔ یہ والناس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آخری جو والناس ہے، کیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو وسواس خناس یوسوس فی صدور الناس والے شیطان ہیں وہ فقط من الجنہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں سے بھی ہیں؟ تو کیا وہ ابلیس ملعون انسانوں سے بھی اپنے سپاہی بھرتی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بتائیے اس نے کتنے بھرتی کر رکھے ہیں؟ کفار، مشرکین، منافقین۔ کیا یہ شیطان ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو جب پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تنہا ابلیس سے پناہ مانگتا ہے یا ہر شیطان سے؟ اور وہ شیطان تیرے اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ملک میں بھی ہو سکتا ہے، گلی میں بھی ہو سکتا ہے، ناراض نہ ہو تیری رشتہ داری میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے عزیزان من، اس شیطان کی سازش سے بچ۔ اس کا کام ہے برائی کو بڑھانا، اور میں مجبور ہوں کہ یہ کہوں، اشاعت الفحشاء، برائی کو آن ایئر کرنا، یہ کسی شیطان کی حرکت تو ہو سکتی ہے، کسی مومن کی نہیں۔ اس لیے مومنین اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، شیاطین سے بچیں اور برائی کو کم کرنے کی طرف جائیں، برائی کو بڑھانے کی طرف
کیونکہ اگر برائی بڑھے گی تو پھر میں بھی محفوظ نہیں، میرا بیٹا بھی محفوظ نہیں، میری بیٹی بھی محفوظ نہیں، دنیا کا کون بندہ بڑی ہوئی برائی سے محفوظ ہوگا؟ برائی چڑھ چڑھ کے آئے گی، ظلمات بعضها فوق بعض، ایسے اندھیرے آئیں گے کہ تجھ سے ان کو دور کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ ان اندھیروں کا مقابلہ کرے تو اپنے اندر محبت علی کا نور داخل کرے۔ اب میں فقط اتنا کہہ کے آپ کی زحمت کو ختم کروں، یزیدیت برائی کا نام ہے یا فقط ظلم کا نام ہے؟ کیونکہ یزید کا تعارف فقط ایک ظلم کے نام سے کرایا گیا ہے، وہ اس نے قتل کیا، اس نے ظلم کیا۔ میں کہتا ہوں ہر برائی کا نام یزیدیت ہے۔ آپ جب کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، آپ ایک شخص کو نہیں کہہ رہے، آپ ہر برے کردار کو مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، تو ہر نیک کردار کو آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر حسینیت نام ہے ہر اچھے اور نیک کردار کا، اور یزیدیت نام ہے ہر برے اور گندے کردار کا۔ اللہ نے تجھے چن لیا ہے حسینیت زندہ باد کے لیے، اور یزیدیت مردہ باد کے لیے۔ اب بتا، مولا حسین کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ ہر برائی کو مٹائے اور ہر نیکی کو بڑھائے؟ اور کیا تیرے مولا نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا؟ چونکہ ہم کوتاہ ہیں اس سے کہ کربلا حسینی کے ایک ایک لمحے کو پر غور کریں، اور ایک ایک لمحے پہ اگر غور کرو گے تو پھر دیکھو گے ایک صراط مستقیم کا ہادی ہے جس کا ہر لمحہ ہدایت کے نور سے منور ہے۔ بولتا ہے تو ہدایت ہے، چلتا ہے تو ہدایت ہے، کسی کو شہادت کے لیے بھیجتا ہے تو ہدایت ہے، اس کی لاش پہ جاتا ہے تو ہدایت ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے جب اپنے علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کو مقتل کی طرف بھیجنا چاہا تو کتنے خوبصورت الفاظ میں علی اکبر کی عظمت کو روشن کیا۔ اللہم شہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، وہ جوان اس قوم شقی کی طرف جا رہا ہے جس کو تو نے اپنے رسول کی صورت بھی دی تھی۔ اپنے رسول کی صورت شبیہ کس نے بنایا تھا؟ علی اکبر کو صورت رسول کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ میں کہتا ہوں جب علی اکبر جوان مدینے کی گلی میں چلتا ہوگا تو جنہوں نے رسول اکرم کو زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ کوشش تو کرتے ہوں گے نا، آؤ ہم نے رسول کی زندگی میں ہم نہ تھے، آؤ اس جوان کو دیکھیں جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ آج کل آپ تصویروں کو محفوظ رکھتے ہیں، فوٹوؤں کا زمانہ ہے اور ایک ایک فوٹو کی قیمت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ذرا بتا اس چہرے کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بلند ہے جس کو دیکھ کر محمد یاد آتا ہے۔ اور کیا فقط صورت میں محمد ہے؟ حسین کہتے ہیں سیرت میں محمد، بولنے میں محمد، چلنے میں محمد، ہر حرکت میں محمد، اور جب جو بولتا ہے تو محمد کی طرح، جب چلتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرح، جب بیٹھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرح۔ آج اگر علی اکبر ہوتا اور آپ کو ان کے دیکھنے اور زیارت کرنے کی توفیق نصیب ہوتی تو کیا نہ دیکھتے علی اکبر کو چاہ کر؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جس کے دل میں حضرت رسول اکرم کی محبت ہوگی وہ چاہے گا جہاں مجھے علی اکبر دیکھنا نصیب ہو لاکھوں سفر کروں، چاہوں صورت محمد کا نظارہ کروں، لیکن صورت محمد فقط نہیں سیرت محمد ہے۔ اور ایسا جوان جب حسین نے بھیجا ہے تو بتا دل میں دین کے حق میں کتنا اخلاص ہے تیرے مولا کے قلب میں، ورنہ کہہ دیتے علی اکبر تو بیٹھ جا، ہم شہید ہو جائیں گے، تیری زندگی ہونی چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے بوڑھے باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تو جوان ہے، جوان کو نہیں جانا چاہیے، مجھ بوڑھے کو موت کی طرف جانا چاہیے۔
لیکن میں کتنا عظمت سے اب پیش کروں اور سلام پیش کروں اس بوڑھے حسین کو جس نے نہ فقط علی اکبر کو بھیجا ہے بلکہ علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا کے لایا ہے، علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھا کے لایا ہے۔ اور وہ وقت کتنا عجیب تھا اور کتنا باعث ہدایت تھا جب حسین مظلوم جھکے اتنے جھکے کہ وضع خدہ علی خد، اپنا رخسارہ ہم شکل پیغمبر کے رخسارے پہ رکھا، علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ رکھے ہوئے فرماتے تھے یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، میرے لخت جگر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، یعنی اب دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو انسان پسند کرے۔ لیکن میرے عزیز دوستو یہ تو علی اکبر تھا، لیکن مجھے بتا حسین کی کس کس قربانی کو ذکر کروں؟ اگر علی اکبر کو قربان کیا ہے تو علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے۔ پتہ نہیں علی اکبر کی قربانی کا کتنا وزن ہے اور علی اصغر کی قربانی کا کتنا وزن ہے، میں نہیں سمجھ سکتا۔ اب باپ بیٹھے ہو اپنے دلوں میں خود وزن کرو، آیا بیٹا جوان ہو تو زیادہ پیارا لگتا ہے یا بیٹا چیر خور ہو تو زیادہ پیارا لگتا ہے؟ دل میں ذرا وزن کیجئے، جو صاحب اولاد باپ بیٹھے ہیں یا صاحب اولاد مائیں بیٹھی ہیں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ہر ایک کی اپنی قیمت ہے، جوان کی اپنی قیمت ہے اور چھوٹے شیرخوار کی اپنی قیمت ہے۔ اے حسین تیری عظمتوں کو سلام ہے، تو نے ہماری نجات کے لیے جوان بھی دیا، نادان بھی دیا۔ اللہ جانے وہ کتنا سخت وقت ہوگا جب کوئی نہ رہا میرے مولا حسین کا، جتنے انصار تھے سارے مارے گئے، جتنے احباب تھے سارے شہید ہو گئے، جتنے اپنے اقربا اور رشتہ دار تھے سارے شہید ہو گئے، بنی ہاشم بھی سارے شہید ہو چکے، جتنے قیمتی موتی پورے عالم سے چن کے زہرا کا لال لایا تھا، اس لیے کہ کوئی بھرتی نہیں تھی امام حسین کے پاس، جتنے بھی اس زمانے کے قیمتی ترین صالحین تھے ان کو ڈھونڈ کے میرے مولا نے اپنے پاس لایا تھا، اور سب کو رویا بھی ہے، سب کے لاشیں اٹھائے بھی ہے، سب کے جنازوں کو گنج شہداء والے خیمے کے پاس لٹایا بھی ہے، اور جب کوئی نہیں رہا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور آخری شہید ابو الفضل العباس بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ تو روایت کہتی ہے کھڑے ہیں اکیلے، نظر یمیناً و نظر شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ بعض روایت کہتی ہیں دیکھا اصحاب کے خیمے کی طرف فوجدہا خالیہ، کوئی خیمے میں صحابی موجود نہ تھا، دیکھا اپنی اولاد کے خیمے کی طرف وجدہا خالیہ، دیکھا بھائیوں کے خیموں کی طرف وجدہا خالیہ، بھرے ہوئے خیمے سارے خالی تھے، نہ بھائی رہے نہ بھتیجے رہے نہ بیٹے رہے نہ اور اولاد رہی اور نہ وہ سارے اصحاب رہے، اکیلا کھڑا ہے زہرا کا لال، لاشوں میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے ہماری مدد کرے، کوئی ہے ہمارے فریاد کو سنے، کوئی ہے۔ میں کیسے عرض کروں، تفصیل اتنا نہیں جا سکتا، اس جملے کو ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں خیموں کی طرف اور پھر کہتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور میں اکیلا تنہا رہ گیا ہے زہرا کا لال، خیموں کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں رسول کی بیٹیاں ہیں، زہرا جائیاں ہیں، کائنات کی قیمتی ترین عزت والی بیویاں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کوئی ہے جو ان کی عزت و حرمت کا محافظ بن جائے۔ روایتیں اس حد تک موجود ہیں، یا فرسان الحیجہ یا ابطال الصفا مالی انادیکم ولا تجیبون، او میرے بہترین مخلص ساتھیو، او میرے جنگجو ساتھیو، کیا ہو گیا؟ میں بلاتا ہوں مجھے کوئی لبیک
لبیک نہیں کہنا، میں بلا رہا ہوں مجھے کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو جب بھی بلاتے تھے تو دوڑ دوڑ کے ساتھ قدموں میں آتے تھے، لیکن اب جو تنہا رہ گئے ہیں نا، کوئی نہیں رہ گیا، مالی انادیکم ولا تجیبون، پھر نام لینا شروع کرتے ہیں، کہاں ہو میرے پیارے حبیب، کہاں ہو میرے پیارے زہیر، کہاں ہو میرے پیارے۔ میں پکارتا ہوں مجھے لبیک کیوں نہیں کہتے ہو؟ عزادارو، جب کوئی جواب نہ آیا اور کسی نے لبیک نہ کہا تو میں سوال کروں گا، مولا یہ شہید ہو گئے نا، آپ کے اذن سے شہید ہوئے ہیں، ویسے تو نہیں ہوئے، پھر کیوں بلاتے ہو؟ تو جواب میں ایک جملہ آتا ہے، اس لیے بلاتا ہوں، قوموا ایھا الکرام وادفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللئام۔ اور میرے عزت والے ساتھیوں، ایک مرتبہ اٹھو، کیوں اٹھو؟ ان خیموں میں رسول کی ان پردوں کے پیچھے زہرا کی بیٹیاں، رسول کی دختران بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ماحول سارا سرکش کمینوں کا ماحول ہے، اور ان میں کوئی شمر ہے، کوئی زجر ہے، سارے لہیب اکٹھے ہیں، اور میں جو سجدہ آخر دوں گا تو میری ان بہنوں کے پردوں کا کیا ہوگا؟ ان بیٹیوں کی کون حفاظت کرے گا؟ لیکن عزادارو، یہ استغاثے کیے تو پھر بڑھے خیمے کی جانب، جہاں چھوٹا سا علی اصغر اپنی ماں کی گود میں تھا۔ پوچھتا ہوں اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا اس ماں کے حال کا جائزہ لیجئے، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھئے، تیرا بیٹا ایک گھنٹے کے لیے پیاسا رہ جائے، بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ لیکن علی اصغر کی ماں تو وہ ہے جو 3 دن سے علی اصغر کو تڑپتا دیکھ رہی ہے، 3 دن سے علی اصغر کی پیاس کو برداشت کر رہی ہے، اور علی اصغر روئے یا نہ روئے، یقیناً روئے، اور جب علی اصغر روئے اور پانی نہ ملے تو کیا ماں روئے یا نہ روئے؟ ماں بھی یقیناً روئے، اور اگر ماں روئے تو تنہا ماں روئے یا پھپھی بھی روئے، خالہ بھی روئے، بہن بھی روئے، ساری بیویاں روئیں۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں، اے علی اصغر، ان خیموں میں رہنے والی بیویوں کے لیے تو تیرا پیاس سے رونا ہی کافی تھا، لیکن کربلا سے کہتے ہیں اندر سے علی اصغر روئے، باہر سے علی اکبر کا جنازہ ہے، اندر سے علی اصغر روئے، باہر سے عباس کا لاشا ہے۔ یہ کربلا ہے عزادارو۔ امام نے کہا مجھے میرا صغیر دے دیجئے تاکہ میں اس سے کچھ پانی منگوا لوں۔ علی اصغر کو لیا، اپنی ابا کو اوپر ڈالا، دھوپ سے اس پھول کو بچانے کے لیے مقتل کی طرف لے گئے، قوم شقی کے سامنے گئے، ابا کو ہٹایا۔ اب بتا علی اصغر کا منظر کیا ہوگا؟ علی اصغر جو 3 دن سے پیاسا ہے، 6 مہینے کا لال ہے، بتا کوئی طاقت رہ گئی ہوگی، کوئی قوت رہ گئی ہوگی، گلے کا حال کیا ہوگا، بدن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بیچارے علی اصغر کی اس کیفیت کو سامنے رکھا اور فرمایا یا قوم انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الطفل یتلذا۔ چھوڑا تو میرا تم نے کوئی بھی نہیں ہے، سارے مار ڈالے، اب رہ گیا یہ چھوٹا سا لال۔ حالت اس کی کیا ہے؟ شدت پیاس نے اس کا وہ حال کر دیا ہے جو مچھلی کی زندگی کی آخری رمق میں ہوتا ہے۔ گویا مولا اشارہ کر رہے ہیں، مچھلی ہے پانی کے جانور، جب اسے خشکی کی طرف پھینکا جاتا ہے، پانی تلاش کرنے کے لیے اچھلتی ہے گرتی ہے، اچھلتی ہے گرتی ہے، جب کمزور ہو جاتی ہے اور اچھل نہیں سکتی تو کروٹیں بدلتی ہے اور تڑپتی ہے، اور جب کروٹ بدلنے پہ بھی قادر نہیں رہ جاتی تو پھر اپنی زمین پہ دم پٹکنا
شروع کر دیتی ہے، اور جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی آخری رمق تک پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور اپنے لبوں کو بند کرتی ہے۔ اس حالت کو عربی میں حالت لظا کہا جاتا ہے۔ گویا میرے علی اصغر نے کی حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کو شربۃ من الماء۔ میں ایک جملہ کہوں، مولا نے اپنے ایک خود جملے میں کہا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے عزادارو، اے میرے غم میں رونے والو، اے کاش تم عاشور کے دن میرے پاس ہوتے، عاشور کے تم کربل میں تم ہوتے اور میرا ایک مصیبت کا منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اور میں نے کیسے ایک گھونٹ پانی کا مانگا تھا، ایک گھونٹ پانی کا مانگا تھا، اور نہر فرات تو چھاٹے مار کر بہ رہا تھا، لیکن میرے لال کو گھونٹ پانی کی بجائے کیا کیا گیا؟ ہرملے کا ایک تیر آیا جو علی اصغر کے گلو میں لگا، ذبحہ من الاذن الی الاذن۔ یہ منظر بھی عرض کر دوں، اے ہرملے، کیا تو گھر سے کوئی ایسا تیر تیار کر کے لایا ہوگا جو 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے گا؟ نہیں، جنگوں میں ایسے تیر نہیں ہوتے تھے، تیر انداز تو ایسے تیر لاتے تھے جن سے گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا، جن سے جوانوں کو گرایا جاتا تھا۔ ملعون نے اتنا بڑا تیر جوڑا ہے علی اصغر کو۔ ذبحہ من الاذن الی الاذن، چیر دیا اس تیر نے علی اصغر کے گلو کو۔ حسین مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، تیر لگا، اپنے سینے پہ رکھا تاکہ بچہ گرنے نہ پائے۔ اب مجھے بتا کیسا باپ ہے، کیسا بیٹا ہے، منظر کیا ہے؟ پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر علی اصغر ایسے تڑپا ہے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن پہ چھری چلا دی گئی ہے۔ کالطیر المذبوح یرفرف علی صدر ابی، کالطیر المذبوح۔ علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا، باپ نے سینے پہ سنبھالے رکھا تاکہ یہ شہزادہ زمین پہ گرنے نہ پائے۔ لیکن کتنی دیر علی اصغر تڑپتا، 3 دن کا پیاسا بچہ بڑا تیر کھا کے کیسے تڑپتا رہتا؟ 2-4 تڑپیں ہی لینا تھی کہ بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کی روح نے پرواز کیا، بس مجلس میری ختم ہو گئی، آؤ ذرا علی اصغر کی ماں کو پرسا دے دے، علی اصغر کی ماں کو پرسا دے دے، اور تو نے تو پانی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔